یا ایھا آمنوا ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ بڑی خاص آیت آئی جو ابھی ہم نے شروع میں پڑھی تھی, اب دوبارہ آئی. اب کمپیئر کرنا ہے ان دونوں آیتوں کو نا. یا ایھا آمنوا ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ شہداء بالقسط, عدل و انصاف کی گواہی دیتے ہوئے. ایک اعتبار سے سینس اس کی جو بن گئی. وہاں پہ کیا تھا, قوامین بالقسط شہداء للہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ جہاں تھا وہاں عدل و انصاف کا آ گیا, اور جہاں عدل و انصاف کا لفظ تھا وہاں اللہ تعالیٰ کا لفظ آ گیا. جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کتنی دفعہ آپ دیکھیں عدل و انصاف کی بات کتنی تکرار کے ساتھ ہے. اب تک 5-6 دن ہوئے ہیں لگے ہوئے. مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عدل و انصاف کا جو تصور ہے یہ تو مغربی ایک اقدار کا تصور ہے, تو مغرب کا عدل و انصاف ہوتا ہے, اور وہ ہم صرف عدل و انصاف کے نہیں, ہم شریعت کے لیے. وہ بھی شریعت میں سے عدل و انصاف نکال دو تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اس کا کوئی نام تو رکھ کے بتائیں کہ پیچھے بچتا کیا ہے اگر عدل و انصاف نکال دیں تو. اصل میں نا یہ دونوں اپروچ ہے, ایک ریلیجیس پرسپیکٹو ہے چیز کا, اور ایک ایز اے ہول پرسپیکٹو ہے چیز کا. جی 1857 کے بعد سے یہ معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں. قائد اعظم کی اپنی ایک فکر تھی اس دین کے متعلق, اور ان کے مخالفین کی اپنی ایک فکر تھی دین کے متعلق. سیدھی سیدھی بات ہے. عدل و انصاف دیکھیں کتنی دفعہ آیا. بھی عدل و انصاف کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ظلم کے حق میں بات کر سکتا ہے؟ ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا, اس میں تو سارے برابر ہیں, اس کا کوئی منکر ہوگا؟ اصل میں ہم نے نا اصطلاحات کو اور انداز سے لیا, جس کی وجہ سے ہمیں نا چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں, سمجھ نہیں آتی پھر بات کیا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا اصل مقصد ہی ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹر سارم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر میں بات بڑی واضح لکھی, اپنے کئی تقریروں میں بھی انہوں نے بات کہی تھی کہ اصل جو ہے وہ دین جو عدل و قسط کا علمبردار ہے, تو ایک عادلانہ نظام کا قیام اصل مقصد ہے. شریعت تو اس نظام کے تحفظ کے لیے ہے, شریعت تو اس نظام کے تحفظ کے لیے ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ وہ عادلانہ نظام قائم کرنا ہے, عدل قائم کرنا ہے. پھر عدل پر رکھنے کے لیے وہ سارے قوانین ہیں جو نافذ کر رہے ہیں شریعت کے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اگر عدل کا نظام نہیں ہے, ظلم کا نظام ہے, اس کے اندر آپ شرعی سزائیں ڈال دیں تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا لوگوں کے اوپر, زیادتی ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ. وہ الگ بات ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اتنے سپرفیشل ہو گئے ہیں کہ ہمارے بھی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ شریعت کے نفاذ کی فوراً سے کوئی تحریک چلا دینی چاہیے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے سپرفیشل ہو گئے جس کو سمجھتے ہی نہیں فرق ہو. کیوں کہ عدل و انصاف کا نام دوسرے لوگ لیتے ہیں تو ہم ان سے اپنے آپ کو مختلف ثابت کرنے کے لیے پھر کوئی نام تو مختلف رکھنا ہے نا اپنا, چیزیں تو مختلف ہونی چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی والی سینس اگر ہمارے اندر نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کی عصبیتیں پیدا ہوں گی. تو مسلمانوں تم سارے کونون جمع کا صیغہ قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کی گواہی دیتے ہوئے. وہاں جو فیلنگ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی. یہاں فیلنگ کیا ہے کہ تم اللہ کی خاطر کھڑے ہوگے اور گواہی دے رہے ہوگے عدل و انصاف کی. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے باز نہ رکھے. وہاں کیا تھا, کسی کی محبت میں تم عدل سے باز نہ آ جاؤ, یاد ہے والدین اور قرابت داروں کی محبت کی وجہ سے. اور یہاں کیا ہے, کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے باز نہ رکھے, یعنی کہ تمہیں نہ فیور نہ فیئر, نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو, کسی چیز کا خیال تم نے نہیں لانا ذہن میں, اور تم نے عدل و انصاف کا نمبردار بن کر کھڑے ہونا ہے. اچھا, ان دونوں صورتوں کے نزول کے اعتبار سے بھی دیکھیں, وہ تب تھی صورت جب ابھی مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہوا تھا, تو وہاں ان کو جو چیز رکاوٹ تھی عدل و انصاف میں وہ کیا ہو سکتی ہے, اپنے لوگوں کے ذریعے بلیک میلنگ, یا کوئی والدین کو قریبی رشتہ دار کو پکڑ لے اور پھر کہے کہ عدل سے پھر جاؤ. یہ ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جس نے خلافت راستہ کا نمونہ بنا تھا, اس کی سچی باتیں ہیں کہ ججوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے. کسی کے بہنوئی کو اٹھا لیا گیا, کسی کے باپ کو اٹھا لیا گیا کہ ہماری مرضی کے فیصلے دو اور ایسے کرو ویسے کرو. یہ میں کوئی اپنی آپ کو کوئی جسے کہتے ہیں نا الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہا, یہ حقیقت بات ہے. ججوں نے خط لکھا ہے آخر کے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر اس خط کا جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ سامنے. کچھ خط سارا آنکھوں پر ہوتے ہیں, کچھ خط جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ہوتے ہیں. جی انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی لیکن کوئی تحقیقات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہمارے یہاں جب عدل انصاف کے نمبردار بننا ہے, چاہے آپ کے اپنے ہی کسی نقصان میں کیوں نہ جا رہے ہوں, چاہے آپ کو ان کی وجہ سے بلیک میل کیوں نہ کیا جا رہا ہو. تو بلائے جی بنا کچھ شنآن قوم اللہ تعالیٰ. اب یہ جو صورت سے سمجھتا ہے یہ غلبے کے بعد کی صورت ہے, تو جب غلبہ ہو جاتا ہے پھر بندہ انتقام پروری پہ آتا ہے, پھر بندہ اپنا غصہ نکالتا, دشمنیاں نکالتا. تو تب کہا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے پھیر نہ دے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی معاشرے میں لوگ ہیں جو عدل انصاف کے لیے کوشش کرنے کی کوشش کریں, ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج اگر وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں, کل جب ان کی باری آئے گی, اگر انہوں نے انتقام کی سیاست کی تو پھر یہ حق بات نہیں ہوگی. اعدلوا, عدل کیا کرو, ہوا اقرب للتقوی, یہی طرز عمل خدا خوفی سے زیادہ قریب تر ہے. تقوی بھی عدل کے ساتھ ہی ہے. اگر تم نے عدل انصاف کی بات نہیں کرنی, بھائی تلو تعرضوا, پیچھے ہم پڑھ گئے ہیں نا, اگر تم نے گول مول بات کرنی ہے یا وائڈ کرنا ہے کہ ہم نے بات کریں ہی نہ ظلم کے خلاف, لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے, اگر یہ تم نے رویہ رکھنا ہے تو تقوی کے پھر دعوے نہ کرو.
اعدلوا هو اقرب للتقوى. سب سے زیادہ قریب چیز تقوی کی کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. عدل و انصاف ہے تو تقوی ہے. اگر عدل و انصاف نہیں ہے، ظلم پر راضی ہے، ظلم پر خاموشی ہے، گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، تقوی کے دعوے کرتے رہے، اپنے اصل کام پر توجہ کرتے رہے، وہ اصل کام اللہ جانتا ہے پھر کون سے کام ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہے. وہاں تک بما تعملون خبیر، یہاں خبیر بما تعملون. بڑا کمبینیشن ہے ان دونوں آیتوں میں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہم زیادہ سے اگر اجتماعی سطح پر دیکھیں تو بھی مسلمانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کسی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور اندرونی لیول پر بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہے. یہاں تک کہ جب ہم میں سے کسی کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے نا تو بہت سے جو اللہ والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں تب بات کرتے ہیں اگر خود اللہ والے ہوتے تو. ان کا تو خلوص نہیں ہے، اس کا تو ایسے ہے ویسے ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اندازہ کریں، کل ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ جب کوئی تمہیں سلام کہے تو تم نے یہ نہیں کہنا تم مسلمان نہیں ہو. ایسا ہی ہے نا، تم نے دل چیر کے کوئی دیکھ لیا، حدیث یاد ہے نا. اب مجھے بتائیں جب پارٹیشن سے پہلے جب مسلمان کوشش کر رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جو لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یہ تو میرے نام کے مسلمان ہیں، انہوں نے دل چیر کے دیکھا تھا ان کا. ان کو کس نے اختیار دیا تھا ان کو صرف نام کا مسلمان کہنے کا؟ جب کوئی اللہ کے نام پر کوشش کر رہا ہو، کلمے کو اپنا شعار بنا رہا ہو، بیٹھ کے ہم اس کے خلوص کے بارے میں فتوی بازی کریں کہ ان کا خلوص نہیں ہے، یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اقتدار کی رساکشی ہے. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اس میری عصبیت ہے جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ شیطانی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. نہیں تو پھر جب اس طرح ہم کرتے ہیں تو اس قوم، وہ قوم جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ تو پارا نام پنڈ کے سارے چودھری بھی مار دیں تو اس کو چودھری نہیں بنانا ہم نے، اس نے ہمارے خلوص پہ شک کیا. مسلمان اپنے ایمان کے بارے میں بڑا حساس ہے. جب مسلمان کی کسی اجتماعی کوشش اور تحریک کے بارے میں جب اس طرح کے رویے اختیار کیے جائیں تو پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں داعیانہ کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. داعیانہ کردار بڑا پیار محبت والا ہوتا ہے، بڑا خلوص والا ہوتا ہے، اگلے کو اس کی جسے کہتے ہیں نا اسپیس دینے والا ہوتا ہے. اور کچھ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی فلاں کوئی تحریک ہے، فلاں لوگ ہیں، ان کے اوپر ظلم تو بہت ہو رہا ہے، ان کے آئینی حقوق دبائے جا رہے ہیں، وہ اٹھائے جا رہے ہیں، وہ غائب کیے جا رہے ہیں، بے گناہ قیدی بنائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ وہ اسلام کے ساتھ صحیح والے مخلص نہیں ہیں ہماری ڈیفینیشن کے مطابق، لہٰذا ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بحیثیت مسلمان ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے. کس پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم نے کھڑے ہونا ہے. کیا سچے پکے 100% مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو ہم نے تب کھڑے ہونا ہے، یا غیر مسلموں پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو ہم نے کھڑے ہونا ہے؟ بتائیں ذرا. جانوروں پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو ہم نے کھڑے ہونا کہ نہیں ہونا؟ یہ ہمارا کام ہے. اور ہمارے کرتوت دیکھیں کیسے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے.